بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم اس ماہ مبارک میں ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما دے۔ وبلغ ایمانی اکمل الایمان و یقینی اکمل الیقین۔ یقین پہ گفتگو چل رہی تھی کہ اے خدا مجھے بہترین یقین عطا فرما۔ پچھلی نشست میں ہم نے تھوڑا بہت یقین کی وضاحت فرمائی۔ یقین کو سمجھنے سے پہلے ہمیں 3 مرحلوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے: اسلام، ایمان، یقین۔ پہلی منزل ہے اسلام، دوسری منزل ہے ایمان، اور اس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے یقین۔ اب ان تینوں کے اگر فرق کو آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کو یقین بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیے، اسلام کا مطلب ہے یعنی تسلیم ہونا، کسی شے کو تسلیم کرنا۔ اب خود تسلیم کرنے کی اقسام ہیں کہ میں نے اسلام کو تسلیم کیسے کیا ہے۔ مثال کے طور پہ کبھی انسان ظاہری اعتبار سے تسلیم ہو جاتا ہے، جسے ہم سرنڈر کہتے ہیں، وہ تسلیم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک جنگ ہے، جنگ چل رہی ہے اور میں جنگ ہار چکا ہوں، لہٰذا میں اپنے ہتھیار پھینک دیتا ہوں اور میں خود کو آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، تسلیم ہو جاتا ہوں۔ تو یہ بھی ایک طرح کا تسلیم ہے، لیکن یہ ہے ظاہری اعتبار سے تسلیم ہونا۔ ایسے بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے بت پرستی کو چھوڑا اور انہوں نے اسلام کو اختیار کیا۔ ابو سفیان جیسے لوگ، انہوں نے دیکھا اب کچھ بچا نہیں ہے، مکے میں رہنا ہے تو اسلام کو اختیار کرنا ہی کرنا ہے، تو انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ رسول کا کلمہ پڑھا، لیکن یہ ظاہری اعتبار سے اس نے اسلام کو تسلیم کیا اور اسلام کی دعوت کو قبول کیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے، یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ظاہری طور پر تسلیم کیا ہے اور اس نے قلبی طور پر تسلیم کیا ہے؟ اس کی ایک نشانی ہے۔ جس نے ظاہری طور پر اسلام کو تسلیم کیا ہے وہ آپ کیونکہ مسلمان ہیں آپ کے سامنے کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، لوگوں کے سامنے کہے گا، لیکن جب وہ تنہائی میں چلا جائے گا، جب اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، اس کی آواز کو سننے والا نہیں ہوگا، مثلا ایک بند کمرے میں چلا گیا ہے اور وہاں پر بھی یعنی بند کمرے میں جہاں پر کوئی خوف نہیں، کسی کا خوف اور ڈر نہیں ہے، اس بند کمرے میں جہاں پر کوئی سننے والا نہیں ہے، اگر وہاں پر بھی یہی کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس کا مطلب اس کا تسلیم قلبی ہے، یعنی اس انسان نے ایمان کو دل تک پہنچا دیا ہے۔ اب یہ خود دل سے ماننے کی 2 قسمیں ہیں۔ تو ظاہری طور پر ہم اسے مسلم کہتے ہیں، جس نے ظاہری طور پر مانا ہے ڈر کی خاطر، خوف کی خاطر، فائدے کی خاطر، اور جب تنہائی میں جاتا ہے تو اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ ایک وہ ہے جو تنہائی میں جاتا ہے اور تنہائی میں جا کر بھی رسول کا کلمہ پڑھتا ہے، اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ مومن کہتے ہیں۔ اب اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ جو تنہائی میں جا کر بھی تسلیم کرتا ہے اس کی 2 قسمیں۔ اس میں پہلی صورت یہ، ایک مرتبہ یہ ہے کہ ایک بہت متدین شخص جس پر آپ آنکھ بند کر کے اعتبار کرتے ہیں، موثق آدمی ہے، متدین ہے اور آپ بہت اس کو مانتے ہیں قلبی طور پر، اس شخص نے آپ کو آ کر کہہ دیا کہ فلاں روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور 2 لوگ مار دیے گئے۔ اب آپ نے اس کی بات پر ایمان لایا، کیونکہ وہ متدین ہے، آپ اسے مانتے ہیں اور آپ بغیر تحقیق کیے ہوئے اس کی بات کو مان لیتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اس کو ہم تعبد کہتے ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ یہ ہے کہ آپ خود اپنی آنکھوں سے اس حادثے کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پہلی قسم یہ ایک متدین مومن آدمی آ کر آپ کو بتاتا ہے، آپ اس کی بات کو مان لیتے ہیں۔ دوسری بار یہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آپ خود جا کے اس واقعے کو یعنی اس ایکسیڈنٹ کو آپ خود دیکھتے ہیں، تمام تر واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ دوسری صورت ہے، اسے ہم یقین کہتے ہیں۔ یہ اس کا درجہ بھی بلند ہے۔ یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ایک مرتبہ ایک شخص آ کر آپ کو بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ بہت متدین ہے اور آپ کو کہتا ہے ایسا واقعہ رونما ہو، آپ نے مان لیا۔ اگر کل اس سے بھی زیادہ کوئی متدین آ جائے اور اس کی خلاف بات کر دے تو پھر آپ اس کو مانیں گے۔
اب رسول خدا نے کہا کہ قولو لا الہ الا اللہ. اب اس میں 3 صورتیں ہیں. ایک مرتبہ میں نے کہا لا الہ الا اللہ، رسول خدا نے کہا کہ پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ کا. پہلی صورت یہ ہے کہ میں نے ڈر کے مارے وہ کلمہ پڑھا. دوسری صورت یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ خود رسول خدا ایک سچے انسان ہیں، آدم امین ہیں، بہت امین انسان ہیں، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ان کے براہین، ان کے دلائل، ان کی باتیں ہماری عقل تسلیم کرتی ہے. میں نے رسول خدا کی باتوں کو مان کر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا. پہلی صورت میں مسلم ٹھہرا، دوسری صورت میں مومن ٹھہرا. لیکن تیسری صورت جو مقام یقین ہے، میں نے پچھلی نشست میں اشارہ کیا تھا، میں نے رسول کی بات کو تو مان لیا، لیکن اس کے بعد میں نے پوری کائنات کو کھوج مارا کہ یہ بندہ جو کہہ رہا ہے کہ اس رب کے علاوہ، اس اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی اللہ نہیں ہے. میں نے پوری کائنات کو کھوج مارا، جہاں تک میرا تصور جا سکتا تھا وہاں تک میں نے تحقیق کی اور ریسرچ کی، اور اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھا. جب مجھے کسی جگہ پر کوئی اللہ نہیں ملا، اس وقت میں نے یقین قلبی سے کہا اگر کوئی ہے تو بس وہی ہے. اسے مقام یقین کہتے ہیں. تو جب انسان مرحلہ یقین پر آ جاتا ہے، اسے اتنا اطمینان آ جاتا ہے، اب اس کے یقین کو کوئی بدل نہیں سکتا. تو اسی لیے رسول خدا فرماتے ہیں جو انسان مقام یقین پر آ جاتا ہے، جب اس کا یقین اتنا بڑا ہو جاتا ہے، اب اس انسان کی کچھ صفات ہیں. اس کی صفات اتنی زیادہ ہیں کہ میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک مفصل اپنی روایت میں فرماتے ہیں. یہ روایت اپنا تحف العقول کی پہلی جلد میں لکھی گئی ہے کہ وہاں فرماتے ہیں کہ من صحت یقین المرء المسلم، صحیح یقین ایک مسلمان کا کب ہوتا ہے. دیکھیے جب تک ہم نشانیوں کو نہیں جانیں گے تب تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ آج واقعاً میں یقین پر ہوں یا نہیں ہوں. اگر یقین حاصل کرنا چاہتا ہوں تو میرے اندر کون سی نشانیاں ہونی چاہیے. آج معاشرہ مسلم بھی ہے، مومن بھی آپ کو مل جائیں گے، لیکن میرے عزیز آج یقین والے آپ کو بہت کم ملیں گے. شاید لاکھوں میں چند لوگ ہوں جو مقام یقین پر ہوں. یہ 313 جو امام زمانہ کے اصحاب ہیں، یہ صاحب یقین اصحاب تھے جن کو یقین ہوگا. فرماتے ہیں کہ من صحت الیقین المرء المسلم، صحیح یقین کی نشانی کیا ہے ایک مسلمان کے لیے؟ اللہ یرضی الناس بسخط اللہ، کہ اللہ کو غضبناک نہ کرے لوگوں کی خوشی کے لیے. یہ پچھلی نشست میں نے اس کی طرف اشارہ کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پہ بیوی کو ایک چیز پسند ہے لیکن اللہ کو وہ چیز پسند نہیں ہے. اب یہاں پہ اگر بیوی کی رضا کے لیے کچھ کرتا ہے تو اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ کے لیے کرتا ہے تو بیوی ناراض ہوتی ہے. میں حرام چیزوں کی بات کر رہا ہوں. حلال چیز میں جس میں بیوی بھی راضی اور اللہ بھی راضی ہو، اس پہ تو کوئی حرج نہیں ہے. بیٹا کوئی ایسی ڈیمانڈ کرتا ہے جو فعل حرام کی ڈیمانڈ ہے. اب کہتا ہے اگر اللہ کے پیچھے جاتا ہوں تو بیٹا ناراض ہوتا ہے، بیٹے کے نیچے جاتا ہوں تو اللہ ناراض ہوتا ہے. اب کیا کروں، بیٹے کی مانوں یا اللہ کی مانوں؟ جب انسان اس دلدل میں پھنس جاتا ہے، یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کی رضا کو خرید رہا ہے. یہ اللہ کو غضبناک کر رہا ہے یا یہ اولاد کو غضبناک کر رہا ہے. کبھی انسان کہتا ہے میرا بھائی ناراض نہ ہو جائے، میرا سسر یا میرا دوست ناراض نہ ہو جائے، میرے رشتہ دار ناراض نہ ہو جائیں. تو جب انسان یہ سوچنے لگتا ہے تو یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کس کو راضی کرنا چاہتا ہے. ایک جگہ سے ہم گزر رہے تھے، وہاں پر بہت بے حیائی نظر آئی، تو جاننے والا دکاندار تھا، اسے کہا گیا کہ آپ کیوں نہیں سمجھاتے 2 جملے امر بالمعروف کرنے میں کیا ہے؟ اگر بے انتہا بے حیائی دیکھ رہے ہو وہاں پر کسی کو سمجھانا، گناہ دیکھ رہے ہو وہاں پر کسی کو سمجھانا. ایک باپ ہے جوان بیٹی کو لے کر جاتا ہے، لیکن یہ بیٹی بالغ ہو گئی ہے، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا، لیکن علی بن ابی طالب کی ماننے والی ہے، وہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، رسول خدا کے اگر کوئی ماننے والا ہے، لیکن اگر اس کی فیملی میں حجاب نہ ہو اور وہاں پر رشتہ دار دیکھتا بھی رہے، امر بالمعروف نہ کرے. تو اس دکاندار کا عجیب جملہ تھا کہ مولانا اگر ہم اس طرح امر بالمعروف کرنے لگے تو ہم سے چیزیں کون خریدے گا؟ اس کا اللہ پر یقین نہیں تھا، ان خریداروں پر یقین تھا. گویا اس نے اپنے رزق کا مالک لوگوں کو سمجھا تھا، پروردگار عالم کو نہیں سمجھا تھا. یہ منزل یقین ہے. یہ وہ یقین تھا جس پر امام حسین چلے، یہ وہ یقین ہے جس پر امام زمانہ چلے. دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آج مومن کا امام زمانہ آ جائے، چلو کل آ جائے تو آپ کیا کرو گے؟ جو بندہ بیٹھ کے ابھی دعا کر رہا ہے کہ امام زمانہ آ جائے، چلیے آ گئے امام زمانہ کل، آپ کیا کرو گے امام زمانہ کے لیے؟ ایسا کیا ہے جو آپ امام زمانہ کی مدد کر سکو جس کے لیے کہہ رہے ہو کہ امام زمانہ آ جائے؟ یہ بالکل ایسے ہے کہ میں دعا کرتا رہوں کہ امام زمانہ آئے اور یونیورسٹی بنائیں،
اور مولا آ گئے یونیورسٹی کی بلڈنگ بھی بنا لی، لیکن آپ کے پاس نہ ٹیچر ہیں، آپ کے پاس نہ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کے پاس کوئی عملہ نہیں ہے، تو مولا یونیورسٹی آ کر بنائیں کیوں؟ جب آپ دعا کر رہے ہو تو وہ صفات اپنے وجود میں پیدا کرو کہ جب امام آئیں تو آپ خود امام کے کس کام کے ہو، وہ پہلے سوچو کہ میں خود مولا کے کس کام کا ہوں، وہ صفات اپنے وجود میں پیدا کرو۔ کہ فرمایا اللہ یرضی الناس بسخط اللہ، یعنی امر یقینی ہو کہ میرے سارے کام پروردگار عالم کے ہاتھ، میرے نفع اور نقصان کا مالک پروردگار عالم ہے۔ اگر تم مجھ سے ناراض ہوتے ہو تو ہو جاؤ، لیکن میرا پروردگار عالم مجھ سے ناراض نہ ہو۔ تو اگر ہم یہی چیزیں سوچیں کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، تو ہم نے چھوٹی مثال دی دکاندار کو، میں نے کہا امر بالمعروف کرنے سے رزق کم ہو جاتا ہے، لیکن اگر انہی لوگوں میں سے جو بے حیا اور بد حجاب ہو کر گھومتے ہیں، کسی نے تمہارے پیسے لیے ہوں، کیا اس کے پیچھے جاؤ گے کہ نہیں؟ اپنے پیسے لینے کے لیے اس سے لڑو گے بھی کہ نہیں؟ لیکن تم اللہ کے لیے نہ کسی سے لڑتے ہو، نہ اللہ کے لیے کسی کو سمجھاتے ہو، کیونکہ ہم مال کی محبت زیادہ ہے، دنیا داری کی محبت زیادہ ہے، لیکن پروردگار عالم کی محبت ہمارے دلوں میں کمی ہے۔ پھر فرمایا وَلَا يَلُومُهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِ اللَّهُ فَإِنَّ رِزْقُهُ لَا يَسُوقُهُ۔ فرمایا ایسے انسان دنیا کا ساتھ نہیں دیتے، یہ نہیں سوچتے کہ اگر میں نے کسی کو سمجھایا میرا رزق چلا جائے گا۔ ان انسانوں کو سوچنا چاہیے کہ میرا جو رزق ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ پروردگار عالم کے ہاتھ میں۔ اگر یہ رزق تمہاری تقدیر میں ہوگا تو تمہیں ملے گا۔ عجیب جملہ معصوم کا۔ معصوم فرماتے اگر کوئی رزق، یعنی سب سے زیادہ اگر یقین کا آپ پتہ لگا سکتے ہیں وہ رزق سے پتہ لگا سکتے ہیں۔ جس انسان نے معاملے رزق میں خدا پر یقین کیا، یہاں سے پتہ چلتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر وہ رزق تمہاری قسمت میں ہوگا تو تمہیں ملے گا، چاہے تم اسے راضی کرو یا نہ کرو، اگر قسمت میں ہوگا تمہیں ملے گا۔ اور فرمایا اگر کوئی شخص، کسی کا چہرہ، کسی کی باتیں، کسی کا رویہ تمہیں پسند نہیں ہے، تم اس کے ساتھ مثلا بزنس کرنا نہیں چاہتے کہ نہیں مولانا اس کا اخلاق بہت برا ہے، میں اس سے بزنس نہیں کروں گا، اگر تمہیں وہیں سے رزق ملنا ہو اس کے ساتھ بزنس بھی کرو گے، اس کے ساتھ ڈیل بھی کرو گے، اور آخر میں اسی سے تمہیں نفع بھی ملے گا۔ تو جہاں سے وہ چاہتا ہے وہاں سے وہ رزق عطا کرتا ہے، اگر وہ تمہارے مقدر میں ہوگا تو تمہیں ملے گا۔ تو سب سے پہلے رزق کے معاملے میں انسان پتہ لگا سکتا ہے کہ میں مقام یقین پر ہوں کہ نہیں۔ اس کی آسان سی مثال ہے شادی کی۔ آج باپ ہے، بیٹا جوان ہو گیا لیکن بیٹے کی شادی نہیں کرواتا۔ پہلا سوال یہ ہے کیا یہ شادی کے قابل نہیں ہے؟ کیا اسے بیوی کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس کے وجود میں شہوت اور ایموشنز نہیں ہیں؟ سب کچھ ہے مولانا، سب کچھ پتہ ہے، تو کیوں نہیں کروا رہے؟ کہ ابھی جاب نہیں ہے، نوکری نہیں ہے۔ جب قرآن میں سری آیت ہے یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ کہتا ہے میں اپنے فضل سے تمہیں رزق دوں گا، تم محنت کرو، کوشش کرو، اللہ پر یقین کرو۔ اب میری مرضی ہے کہ خدا کہاں سے دے، یہ جملہ تو میرا ہے کہ کہاں سے آئے گا، بھائی وہ اللہ کا کام ہے، وہ تمہارے رزق کو کہاں سے فراہم کرتا ہے۔ وہ پوری آسمان کو بارشیں برسا رہا ہے، پوری کائنات کو پال رہا ہے، اس پوری کائنات میں تم جیسے ایک چھوٹے سے ذرے کو رزق دینا کہ خدا کے لیے بڑی بات ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ ہم کہتے تو ہیں لیکن ہمیں یقین نہیں ہے۔ ہم زبان سے کہتے ہیں مجھے اللہ پر یقین ہے، لیکن واللہ ہم سب سے بڑے جھوٹے ہیں، ہمیں خدا پہ یقین نہیں ہے، ہمیں زمانے پر یقین ہے، ہمیں اپنی ڈگریوں پر یقین ہے، ہمیں اپنی جابز پر یقین ہے، لیکن ہمیں خدا پر یقین نہیں ہے۔ اگر ہم یقین کر کے اپنے قدموں کو بلند کریں پھر آپ دیکھیں پروردگار عالم انسان کے راستوں کو کیسے کھولتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے بندہ، توکل یقین کا نام ہے، جہاں سے اس نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں سے بھی میرا رزق آ سکتا ہے۔ اسلام، ایمان اور یقین، یہ تین منزلیں ہیں۔ ایمان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اسلام تو خطرے میں ہے ہی ہے، لیکن یقین خطرے میں بہت کم آتا ہے، کیونکہ جو یقین پر آ گیا پھر اس کو کوئی گمراہ کر نہیں سکتا۔ میں نے بارہا یہ مثال دی ہے، اگر یہ بلب آپ کے سامنے روشن ہے،
لائٹ آپ کے سامنے چل رہی ہے جان محترم، 100 لوگ بھی آپ کو کہہ دیں کہ لائٹ نہیں جل رہی، لیکن کیونکہ تم آنکھوں سے اس کو جلتا ہوا دیکھ رہے ہو، آپ ان کی باتوں کو نہیں مانو گے کیونکہ آپ نے آنکھ سے دیکھ لیا۔ تو یقین وہ ہے جب انسان دیکھ لیتا ہے، پھر انسان اس چیز سے منہ بھی نہیں پھیرتا، پھر انسان پیچھے بھی نہیں ہٹتا۔ پھر ایسے انسان کا ایمان ایسے ہے کہ المؤمن کا جبل الراسخ، اس کی مثال ایک مضبوط پہاڑ کی طرح ہے، دنیا ہلانا بھی چاہے یہ انسان کو ہلا نہیں سکتی، کیونکہ یہ مقام یقین پر ہے۔ اب یہ ایک بہت پیارا قصہ ہے اور عبرت انگیز واقعہ ہے، انسان واقعات سے سمجھ سکتا ہے۔ قرآن بھی واقعات کی کتاب ہے۔ یہ بحار جلد 14 ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اس قصے کو بیان کرتے ہیں۔ بہت پیارا قصہ ہے کہ لوگ گمراہ یعنی متدینین جب گمراہ ہونے پر آئیں تو کتنی جلدی گمراہ ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنی پاک دامنی کو بچانے پر آئے تو وہ انسان بچا لیتا ہے۔ یقین والے لوگوں کی خدا عزتوں کو بچاتا ہے۔ آج ہم معاشرے میں اتنے مبتلا ہو گئے، جو معاشرہ بے حیائی کی طرف جا رہا ہے، نسلیں تباہ ہیں، والدین اپنے اولاد کے لیے بہت پریشان ہیں۔ واللہ اگر تعلیمات اہل بیت ہمارے گھروں میں حقیقتاً آ جائے تو ہماری عزت، ہمارا ناموس، ہماری دنیا اور آخرت بچ جائے۔ امام فرماتے ہیں ایک حاکم تھا، ایک بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کے پاس ایک راز کی بات تھی، ایک پیغام تھا، اس کو پہنچانا تھا اگلے بادشاہ کی طرف۔ یعنی ایک مملکت کا بادشاہ تھا، دوسری مملکت کے بادشاہ تک اس بادشاہ نے پیغام پہنچانا تھا، لیکن بات اتنی سینسیٹیو تھی کہ یہ ہر کسی کو پیغام دینا نہیں چاہتا تھا۔ یہ چاہتا تھا کوئی ایسا انسان میرا پیغام لے جائے جو قابل اعتماد اور بہت قریب ہو۔ تو 2 بادشاہ کی سلطنت میں قاضی اور جج تھے جن پر بادشاہ کو پورا یقین تھا۔ ان کو بادشاہ نے اپنی خدمت میں بلایا اور کہا کہ ماجرا اس طرح ہے کہ یہ خط ہے، مجھے فلاں بادشاہ تک پہنچانا ہے، لیکن میں کسے دوں؟ ایسا شخص ہو جو قابل اعتماد ہو، بہت سری، بہت سینسیٹیو، بہت راز والی باتیں ہیں، اس میں نہیں چاہتا کوئی پڑھے۔ تو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم کوئی راستہ نکالتے ہیں۔ یہ دونوں قاضی سوچتے ہیں کہ اس ماموریت کو، اس ڈیوٹی کو کسے دیا جائے تاکہ وہ اس ڈیوٹی کو انجام دے اور یہ خط کو لے جائے۔ تو ان کا ایک اور دوست تھا، وہ بھی بہت متدین، پرہیزگار، متقی انسان تھا، اسے انہوں نے بلایا۔ کہا دیکھو بادشاہ کا ایک بہت پیغام ہے، وہ پہنچانا ہے ہمیں کسی اور بادشاہ تک، لہٰذا ہم کسی اور پر اعتماد کر نہیں سکتے۔ اگر تم خط پہنچا دو، ہم بہت اچھی قیمت بادشاہ سے لے کر تمہیں دیں گے، بہت اچھا انعام ملے گا۔ بالآخر اسے راضی کر دیا۔ اس نے حامی تو بھر دی کہ میں خط کو لے جاؤں گا۔ دوسرے دن یہ گھر گیا، سوچنے لگا کروں تو کیا کروں، کیونکہ اس کی اولاد بھی نہیں تھی، اس کی بیوی تھی جو خود گھر میں رہتے تھے، اور اس کی بیوی بہت حسین تھی، بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اب اس نے سوچا اس حال میں اگر میں چلا جاتا ہوں، ظاہر ایک اکیلی خاتون ہے، اسے گھر میں دودھ کی، سامان کی، سبزی کی چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ اب اولاد تو نہیں ہے کہ وہ میری بیوی کے لیے لے کر آئے۔ غیرت مند تھا اور غیور تھا، اس نے کہا میں اپنی بیوی کو کیسے باہر جانے دوں؟ ظاہر بیوی حسین ہے، خوبصورت ہے، اور باہر درندے پھرتے ہیں، اور اگر کوئی مسئلہ ہو جائے، ظاہر اس کی غیرت نے برداشت نہ کیا۔ تو اس نے جا کر اپنے قاضی دوستوں کو بولا کہ میں کروں تو کیا کروں، محرم تو میرے پاس ہے نہیں کہ میں اسے کہوں میری بیوی کو، کوئی بھتیجا ہو، کوئی بھانجا ہو میری بیوی کا جو آئے اور اس کو سامان دے کر جائے، کوئی بھی ایسا میرا رشتہ دار نہیں ہے، اور کوئی ایسا نامحرم امین میرا امین شخص بھی نہیں ہے جس پر میں اتنا اعتماد کروں کہ وہ گھر پہ سامان دے کر جائے۔ یہ مولا کے فرمان بھی ہم فرماتے تمہارا حقیقی دوست وہ ہے جس پر اتنا اطمینان کرو کہ اپنے ناموس کو اس کے حوالے کر کے جاؤ۔ ہاں، اتنا اعتماد اگر کسی پہ کر سکو تو وہ تمہارا دوست ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں ہم پر یقین ہے؟ اس نے کہا تو آپ تو میرے متدینین قدیمی دوست ہیں۔ تو کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم وقت نکالیں گے، ایک دن میں سامان دے کر جاؤں گا دروازے پر، ایک دن یہ وقت نکالے گا، سامان دے کر جائے گا۔ اس نے کہا اب مجھے اطمینان ہو گیا۔ یہ اس نے شکریہ ادا کیا اور یہاں سے چل پڑا۔ اب ظاہر پچھلے زمانے کے سفر امام فرماتے ہیں بہت لمبے ہوتے تھے۔ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یہ روزانہ آتے تھے سامان دے کر، اس خاتون کو جاتے تھے، کبھی پوچھتے تھے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، دروازے سے ہی وہ خاتون بتاتی تھی آج روٹی نہیں ہے، آج اس چیز کی کمی ہے، آج اس چیز کی کمی ہے، ظاہر لے کر جاتے تھے۔ اتفاق سے ایک دن ان 2 قاضیوں میں سے ایک قاضی آ رہا تھا، اور اس قاضی نے اتفاق سے اس خاتون کے جو صحن کا دروازہ تھا وہ کھلا ہوا تھا، اور یہ خاتون صحن میں کپڑے دھو رہی تھی۔ یہ جیسے دروازے پر پہنچا، اس نے صحن میں اس خاتون کا چہرہ دیکھ لیا، ایک
نگاہ حرام اور لذت کی نگاہ انسان کے قلب کو منقلب کر دیتی ہے. گویا یہ ہار گیا. اس نے فوراً استغفر اللہ کہا، اللہ کی توبہ کی، شیطان کو ملامت کی، فوراً گھر گیا. دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، چوتھا دن گزرا، لیکن معصوم فرماتے جب شیطان ایک بار انسان پر سوار ہو جاتا ہے، جب تک اس کو جہنم کے تہوں تک نہیں پھینک دیتا تب تک شیطان اب اس سے ہاتھ نہیں اٹھاتا. جب سوار ہو جائے، پہلی منزلے سے سوار مت ہونے دو. جب یہ سوار ہو جاتا ہے نا، جب یہ کھڑکی ہم کھول دیتے ہیں، نامحرم کی کھڑکی جب ہم غلطی کر کے کھول دیتے ہیں، یہ شیطان سوار ہو جاتا ہے، اب آپ پہ جھپٹ جاتا ہے. اب یہ تب تک نہیں چھوڑتا جب تک آپ کو جہنم کی انتہا تک گرا نہ دے. اب اس پہ سوار ہو چکا تھا. اس نے کہا کیا کروں؟ یہ گیا اپنے دوسرے قاضی دوست کو کہا اور اس کے ساتھ اس نے اپنے واقعے کو شیئر کیا. اس نے کہا دیکھو میں اس دن جا رہا تھا اور صحن کا دروازہ جو تھا وہ کھلا ہوا تھا اور اچانک سے میری نگاہ پڑ گئی. اب یہ عجیب جملے ہیں روایت کے. وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے حرام کی نگاہ سے نہیں دیکھا، میں نے بہن کی نگاہ سے دیکھا، لیکن بہت خوبصورت ہے ہمارے دوست کی بیوی. اب اس نے اپنے دوست کو ورغلانا شروع کیا. جب دونوں کے دلوں میں وسوسہ آیا، اے بدبخت انسان، الیاذ باللہ، نستجیر باللہ، یہ دونوں اس خاتون کے دروازے پر آئے اور اس خاتون کو قصہ بتایا کہ یہ ہماری صورتحال ہے، یہ ہمارے شیطانی خیالات ہیں. یہ خاتون چونک گئی. اس نے کہا تم میرے شوہر کے دوست ہو. کا زندگی گزر گئی الیاذ باللہ، میں نے اپنے دامن کو گناہ سے ابھی تک آلودہ نہیں کیا اور میں ہرگز اپنے دامن کو گناہ سے آلودہ نہیں کروں گا. ان دونوں کا بات اب گزر چکی ہے، گناہ کی بات کو چھوڑ دو. خاتون نہیں مانی. ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن، یہ 1 ہفتہ 7 دن آتے رہے اور اس خاتون سے اصرار کرتے رہے، لیکن خاتون نے کہا یہ محال ہے، یہ بات ذہن سے ہی نکال دو کہ میں گناہ کروں گی. اب انہوں نے دھمکانا شروع کر دیا، جسے ہم آج کے زمانے میں بلیک میلنگ کہتے ہیں، کہ ہم تو مجبور ہو گئے تھے، ہمیں بلیک میل. یقین جب انسان کو ہو لیس بضار، کوئی تمہیں نقصان پہنچا نہیں سکتا اگر پروردگار ہے، لیکن وہ مقام یقین انسان کے وجود میں. انہوں نے دھمکانا شروع کیا کہ دیکھو ہم تجھے بدنام کر دیں گے. اس نے کہا جو کرنا ہے کرو. کہ دیکھو ہم بادشاہ کو کہیں گے تم نے اپنے شوہر کے نہ ہوتے ہوئے گناہ کیا ہے اور ہم تجھے سنسار کروائیں گے. جس نے کہا تم کچھ بھی کرو لیکن میں گناہ نہیں کروں گی. اب پہلے مرحلے میں انہوں نے اس کو خاتون کو باتیں پھیلا دیں. اب پورے آدھے شہر میں ایک بات پھیل گئی، اس خاتون نے اپنے شوہر کے نہ ہوتے ہوئے الیاذ باللہ کسی کے ساتھ گناہ کیا ہے. عورتیں آئیں محلے کی، کہا ہم نے یہ باتیں سنی ہیں تمہارے بارے میں. اس نے کہا واللہ میں ایسی نہیں ہوں، یہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں، مجھے ورغلانا چاہتے ہیں، لیکن میں قطعاً کبھی گناہ نہیں کروں گی. اب انہوں نے دیکھا اس سے بھی ان کی دال نہیں گل رہی، تو یہ اب انہوں نے کہا بادشاہ کے پاس ہم جاتے ہیں. خاتون نے کہا جانا ہے چلے جاؤ. یہ بادشاہ کے پاس ہے کہ بادشاہ سلامت ایک بہت بری خبر ہے. کہ کیسی خبر ہے؟ کہ ہمارے دوست تھے جن کو ہم نے بھیجا ہے، ظاہر ہے وہ گئے ہیں، ان کی بیوی ہماری ذمہ داری تھی. کہ اچھا ہوا کیا ہے؟ کہ اس نے اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں گناہ کیا ہے. بادشاہ پریشان، کہ یہ تو متدین مومن خاتون تھی، کیسے ممکن ہے؟ کہ بادشاہ ہم نے خود دیکھا ہے، ہم خود گواہی دے رہے ہیں اس نے گناہ کیا. اب دونوں قاضی تھے بادشاہ کے معتمد جن پر بادشاہ اعتماد کرتا تھا، تو ہم کیا کریں؟ کہ اس کی سزا سنگسار ہے. بادشاہ نے بہت سوچا، بہت افسردہ ہوا. کہا یہ تو میرا قصور ہے، میں نے اس کو بھیجا تھا، اور جب وہ آئے گا تو کیا کہے گا اس کی بیوی نے ایسا گناہ کیا اور ہم سنگسار کریں. تو بادشاہ نے کہا مجھے 3 دن کی مہلت دو، اس کے بعد میں حتمی فیصلہ کروں. انہوں نے کہا ٹھیک. اب بادشاہ سلامت اپنے وزیر کو بلاتے ہیں اور وزیر کو کہتے ہیں میں عجیب ایک مشکل میں پھنس گیا ہوں. کہ کیسی مشکل بادشاہ صاحب؟ کہ فلاں صاحب تھے، ان کی بیوی اتنی متدین تھی، قاضی لوگوں نے کہا ہے کہ اس نے گناہ کیا. اب میں قاضیوں کو جھٹلا بھی نہیں سکتا کیونکہ وہ بھی میری نگاہ میں متدین ہے. میرا دل پریشان ہے کہ میں اس خاتون کو یہ سزا دوں تو کیسے دوں؟ اب تم کوئی راستہ نکالو. اس نے کہا بادشاہ صاحب میں سوچتا ہوں اور کوئی راستہ نکالتا ہوں. اب یہ امام فرماتے ہیں یہ غلام دربار سے اپنے گھر کی طرف جانے لگا. جاتے جاتے گلیوں سے گزر رہا تھا. ان گلیوں میں چند بچے کھیل کھیل رہے تھے
بچے آپ کو پتہ ہے آپس میں کھیلتے ہیں. یہ بچوں کو دیکھ رہا تھا. اس نے دیکھا ایک بچہ ہے جو ایک مٹی کے ٹیلے پر بیٹھا ہے اور لکڑی کی تلوار اس نے بغل میں لگائی ہوئی ہے اور نیچے دوسرے بچے کھیل رہے ہیں اور ان بچوں کو امر نہیں کر رہا ہے کہ ایسا کرو ویسا کرو. تو یہ اپنی فکر میں چلا گیا کہ بچوں کی تو اپنی دنیا ہوتی ہے, کس طرح بچے کھیل رہے ہیں, اور اسی غور سے دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس بچے نے چیخا اور دوسرے بچوں کو کہا کہ جاؤ اور 2 قاضیوں کو بلا کر لاؤ. یہ پریشان ہو گیا کہ بچے کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ چھوٹے چھوٹے 3-4 بچے تھے, وہ گئے 2 بچوں کو لے کر آئے. اس نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ اس خاتون نے اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں گناہ کیا ہے, کسی کے ساتھ حرام کا تعلق بنایا ہے. اس نے کہا جب یہ بات بچوں تک پہنچ گئی ہے, چھوٹے بچے ہیں ان تک بھی بات پہنچ گئی. یہ اور ٹھہر گیا اور غور سے دیکھنے لگا. تو بادشاہ نے کہا کہ دونوں قاضیوں کو لایا جائے. اب بچے 2 چھوٹے بچوں کو لے کر آئے. اس نے کہا ایک قاضی پیچھے رہے, اس پہلے قاضی کو آگے لے کر آؤ. آگے لے کر آئے. اس بچے نے اس بچے سے آہستہ پوچھا, بچے یہ ایکٹنگ کر رہے تھے, اس سے آہستہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے دیکھا اس خاتون نے گناہ کیا؟ اس نے کہا ہاں بادشاہ سلامت. کہا کہ کس دن گناہ کیا تھا؟ مثلا اس نے کہا کہ بدھ کا دن تھا. صبح یا شام؟ اس نے کہا شام کو. کس شخص کے ساتھ تم نے گناہ کرتے ہوئے دیکھا یا اس گھر کے اندر آتے جاتے دیکھا؟ اس نے کہا کوئی فلاں جوان تھا, اس کو آتے جاتے. اچھا ٹھیک ہے. کہا اس کو پیچھے لے جاؤ. پیچھے لے گئے. کہ دوسرے قاضی کو آگے لاؤ. دوسرے کو آگے لائے. کہ اچھا تم نے گناہ کرتے ہوئے دیکھا؟ کہاں دیکھا بادشاہ سلام. کہ کون سا دن تھا؟ اب اس نے بدھ کا, اس نے مثال کے طور پہ کہا جمعے کا دن تھا. صبح تھی شام تھی؟ اگر اس نے کہا شام تھی تو اس نے اس کے الٹ کہا مثلا صبح تھی. کون جوان تھا؟ اس نے کوئی اور ایڈریس بتا دی, کیونکہ جھوٹ بول رہے تھے, باتیں تو مل ہی نہیں رہی تھی. پھر اس بچے نے کہا دونوں کو پیچھے لے جاؤ, ان دونوں کی باتیں نہیں ملتی, یہ دونوں جھوٹے ہیں, یہ اس خاتون پہ تہمت لگا رہے ہیں. وزیر نے یہ منظر دیکھا, یہ چونک گیا وہیں پر, فوراً وہیں سے پلٹا اور بادشاہ کے پاس گیا. کہ بادشاہ صاحب میں نے راستہ ڈھونڈ لیا ہے. کہ کون سا راستہ ہے؟ کہ اس طرح ہے کہ ہمیں چیک کرنا ہے کہ یہ دونوں قاضی صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں. کہ کیسے پتہ؟ کہ فوراً ان کو بلائیے, لیکن دونوں کو ساتھ مت بلائیے. پہلے ایک کو بلائیے, اس سے پوچھئے کہ آپ نے دیکھا ہے. ظاہر ہے وہ اگر پہلے سے پتہ ہوگا ان کو کیوں بلا رہے ہیں, وہ پلاننگ کر کے آئیں گے. لیکن جب آپ اچانک بلائیں گے تو ان کو تو پتہ نہیں, وہ تو سمجھتے ہیں آپ ان کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں. پوچھئے, اگر دونوں کی باتیں سیم نکلیں تو پھر تو حکم شرعی ہے, ہمیں ان خاتون کو سنگسار کر دیں گے. لیکن اگر دونوں کی باتیں صحیح نہیں نکلیں تو اس کا مطلب وہ تہمت لگا رہے ہیں. بادشاہ نے فوراً دونوں کو بلوایا. پہلے ایک کو دربار کے اندر بلایا. کہاں بتاؤ بھائی تم نے دیکھا تھا؟ کہاں دیکھا تھا؟ کون سا دن تھا؟ اس نے مثلاً کہا جمعے کا دن تھا, یا وقت تھا رات کا وقت تھا, فلاں شخص تھا. دوسرے کو بلایا, کون سا دن تھا؟ اب آپس میں ان کی ہم آہنگی تو تھی نہیں, انڈرسٹینڈنگ تو نہیں تھی کہ اس سے کوئی پلان انہوں نے بنایا ہو. تو اس نے کہا کہ کوئی اور دن تھا, کوئی اور وقت تھا, کوئی اور شخص تھا. تو بادشاہ سمجھ گیا یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, تہمت لگا رہے ہیں. پورے شہر میں سرعام ان کو سزا دی گئی اور پورے شہر کو گواہی ملی کہ یہ خاتون پاک دامن ہے, یہ متقی ہے, یہ پرہیزگار ہے. تو یہاں پر میرے چھٹے امام فرماتے اگر خدا پر یقین کرو اور گناہ نہ کرو تو وہ خدا ہے من حیث لا یحتسب, ایک ایسی جگہ سے تمہیں نجات دے گا, ایک ایسی جگہ سے راستہ کھولے گا جہاں سے تم نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہ ہو. تو عزیزو, جب مقام یقین پر انسان چلا جائے, اور عدم یقین بہت خطرناک ہے, یعنی ایمان ہو اور یقین نہ ہو. امام رضا کا لقب ہے نا غریب الغرباء, یعنی سب سے مظلوم امام. تو اکثر لوگ سمجھتے ہیں اور آتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا رضا کو غریب کیوں کہا جاتا ہے؟ حالانکہ مولا کا حرم اتنا بڑا ہے اور اس حرم میں سونا بھی لگا ہے, چاندی بھی لگی ہے, لیکن ہم امام رضا کو غریب کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ ان کو اصل وجہ نہیں پتہ کہ خود امام کا لقب غریب الغرباء اس لیے نہیں ہے. 12 اماموں میں سب سے زیادہ غریب امام جو ہیں وہ امام رضا علیہ السلام. اس کی وجہ بتاؤں گا, اور اس کی وجہ اور جو امام کو دکھ اور تکلیفیں ملیں وہ اس لیے تھیں کہ اس زمانے کے شیعہ مومن تو تھے لیکن مقام یقین پر فائز نہیں تھے. لوگ امام کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے الک ولدن, کہ مولا آپ کو بچہ کیوں نہیں ہوتا؟ تو امام فرماتے تھے سیولد لی ولدن, ان قریب اللہ مجھے بچہ دے گا.
ایک فرقہ تھا واقفیہ لعنت اللہ علیہم، انہوں نے امام کے خلاف باتیں پھیلانا شروع کر دی. یعنی ساتویں امام کے بعد جتنے بھی اکثر ساتویں امام کے جتنے بھی خاص الخاص اصحاب تھے وہ امام رضا سے پھر چکے تھے، امام کی امامت کو نہیں مانتے تھے اور لیاذ باللہ کہتے تھے یہ امام نہیں ہے کیونکہ یہ صاحب نطفہ نہیں ہے، اس کے پاس اولاد نہیں ہے. لیکن امام بار بار یہ کہتے تھے سیولدو، اللہ انشاءاللہ مجھے بچہ دے گا. اب یقین نہیں تھا نا، ایمان تھا لیکن یقین نہیں تھا. اگر یقین ہوتا یہ کبھی بھی اپنے امام کی شان میں اتنی گستاخی نہ کرتے. تو اکثر امام پر یہ شک و شبہات ظاہر کیے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ امام رضا کے پاس اولاد نہیں ہے. ایک دن امام نے اپنے صحابی کو صبح سویرے بھیجا اور کہا جتنے بھی میرے اصحاب ہیں ان کو گھر میں بلا کر رہو. صبح سویرے ابھی روشنی بھی نہیں ہوئی تھی، یعنی اذان تو ہو گئی تھی لیکن ابھی سویرا نہیں ہوا تھا. یہ تمام تر جاتے ہیں اور اصحاب کے دروازوں پر دستک دیتے ہیں، فرزند رسول نے تمہیں بلایا ہے. تمام تر اصحاب بنو ہاشم جمع ہوتے ہیں اور امام کے گھر میں آ کر بیٹھتے ہیں. اب سارے انتظار میں ہیں کہ اس وقت امام نے ہمیں کیوں بلایا ہے. سارے پریشان ہیں کہ اچانک مولا دروازہ کھولتے ہیں اور وہ چہرہ، وہ ابوہت، وہ حیبت جو امام کے چہرے پر تھی، امام ظاہر ہوتے ہیں اور آ کر بیٹھتے ہیں، تشریف فرما ہوتے ہیں. سارے امام کو دیکھ رہے ہیں، سب انتظار میں ہیں کہ امام رضا آپ نے ہمیں کیوں بلایا. اس وقت صبح کا وقت ہے، کوئی اہم بات ہے کہ آپ نے ہمیں بلایا ہے. تو ایک مرتبہ امام کا سر نیچے تھا اور امام نے اپنے سر کو بلند کیا اور امام نے فرمایا قد ولد لی البارحہ، کل رات خدا نے مجھے ایک فرزند عطا کیا ہے، کل رات خدا نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا ہے کہ لم یولد فی الاسلام مولود، کہ اسلام میں کبھی اس جیسا بچہ پیدا نہیں ہوا. اعظم برکتاً من ہو، کہ جس کی برکت اتنی ہو. شبیہ موسیٰ بن عمران فالق البحار و شبیہ عیسیٰ بن مریم قدست امہ. خدا نے مجھے کل رات ایک ایسا بیٹا عطا کیا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ بن عمران جیسا ہے کہ موسیٰ نے جب اپنی عصا کو دریا میں لگایا، سورج کی روشنی دریا کی تہ تک گئی اور پورے دریا کو روشن کر دیا. اللہ نے مجھے ایسا بیٹا عطا کیا ہے کہ جس کے نور نے واقفیوں کے، یعنی ایسے لوگ جو ساتویں امام کو تو مانتے تھے لیکن آٹھویں امام تک رک گئے، کہ یہ میرا وہ بیٹا ہے کہ موسیٰ بن عمران نے جب یعنی سورج کی روشنیوں کو دریا کی تہ تک لایا تھا اور پورے دریا کو روشن کر دیا تھا، میرے بیٹے کے نور نے واقفیت کی ظلمت اور ان کی گمراہی جو ہمارے شیعوں میں پھیلائی ہے، یہ میرا بیٹا وہ ہے جو ان کی گمراہیوں کو ختم کر دے گا. دوسری نسبت امام نے جو اپنے بیٹے کو دی اور فرمایا اس وقت لوگوں نے خود امام جواد علیہ السلام کے نور میں یقیناً امام زمانہ کے نور کو بھی دیکھا ہوگا. اور یہ آپ اس بات پہ غور کیجئے کہ ہمارے پاس لوگ 4 امامی بھی ہیں، 6 امامی بھی ہیں، یعنی 4 امام والے بھی ہیں، 7 امام والے بھی ہیں، 8 امام والے بھی ہیں، 7 امام والے بھی ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی 9 امامی نہیں ہے. یہ برکت امام جواد کی ہے کہ امام جواد کے آنے سے، یعنی امام جواد کے بعد جو بھی شیعہ تھا وہ 12 امامی بنا. یعنی امام جواد نے آنے کے بعد 8 امام کی امامت کو بھی تثبیت کیا، اپنی امامت، 10ویں امام کی امامت، 11ویں امام کی امامت اور یہاں تک کہ امام زمانہ کی امامت. یعنی اس امام کے آنے کی وجود کی برکت یہ ہے کہ لوگ امام زمانہ تک بھی پہنچے اور اس کے بعد شیعوں میں کوئی فرقہ نہیں بنا. پھر فرمایا اللہ نے مجھے ایسا بیٹا عطا کیا ہے، اس کی ایک شباہت حضرت عیسیٰ بن مریم جیسی ہے. وہ شباہت یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں تھے تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی ماں پر تہمت لگائی تھی، اور یہ دن امام رضا کو بھی دیکھنا پڑا کہ یہ وہ میرا بیٹا ہے کہ جو تہمت جس طرح انہوں نے لگائی تھی یہ میرا بیٹا اپنے والد کو سرخرو کرے گا. کہ خود امام جواد کے پیدا ہونے کے بعد میرے منہ میں خاک لوگوں نے امام رضا کے خلاف عجیب نسبت امام کو دینے لگے، اور یہاں تک فرمایا کہ یہ امام رضا کا بیٹا نہیں ہے، امام کہیں سے کوئی اور بچہ اٹھا کے لائے ہیں، اور کیونکہ ہم کہتے تھے یہ صاحب اولاد نہیں ہے، یہ کہیں اور سے بچہ لے کر آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے. اتنا پروپیگنڈا کیا انہوں نے امام رضا کے خلاف، اس حد تک پروپیگنڈا ہوا کہ بنو ہاشم مجبور ہوئے امام رضا کو ایک باغ میں بلایا گیا. اب ظاہر اس وقت امام جواد 3 یا 4 برس کے تھے. باغ میں بلایا، انہوں نے کہا ہم ایک چہرے شناس کو بلاتے ہیں جو چہرے کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں یہ بچہ کس کا بچہ ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، جس کو بلانا ہے بلاؤ،
جو حق پر ہے اسے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس باغ میں ان بدبختوں نے کیا کیا، امام کو کہا کہ آپ باغبان کا لباس پہنیں۔ امام نے لباس پہنا باغبان کا جو باغ میں کام کرتے ہیں، اور امام کے ہاتھ میں بیلچہ دیا کہ آپ جا کر فلاں دور جگہ پر باغ میں تھوڑا کام کریے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ آپ اس کے والد ہیں۔ تو انہوں نے بچے کو بیچ میں بٹھا دیا اور خود پراکندہ ہو کے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے چہرے شناس کو اندر بلایا۔ اب چہرے شناس باغ میں آیا، اسے کہا کہ آپ چہرے شناس ہیں، یہ بچہ ہے، آپ بتائیے ہم سب میں سے اس بچے کا والد کون ہے؟ اس چہرے شناس نے بچے کو کہا کہ بچے کھڑے ہو جاؤ۔ مولا جواد کھڑے ہوئے، کہا کہ چند قدم آگے جاؤ، چند قدم آگے گئے، چند قدم پیچھے آؤ، چند قدم پیچھے آئے، پھر بچے کو کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ اسی طرح امام کو ادھر ادھر چلایا، اور ایک مرتبہ جتنے بھی حاضرین تھے اس نے تمام حاضرین کے چہروں کو دیکھا، ایک ایک کو دیکھا، ایک ایک کو دیکھا، اور آخر میں چہرے شناس نے کہا میں تم سب میں اس بچے کا باپ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اتنے میں دور سے اس کی نگاہ امام رضا پر پڑی، بہت دور کھڑے تھے اور کسی درخت کے نیچے ہاتھ میں بیلچہ لیے درخت کاری کر رہے تھے۔ اس نے دور میں کہا کہ اگر اس بچے کا والد کوئی ہو سکتا ہے وہ دور سے آنے والا وہ شخص ہے جو اس کا والد ہے۔ اس طرح اعجازی طور پر، اور بہت ساری باتیں ہیں جو امام جواد کے حوالے سے منقول ہیں، اس طرح امام جواد کی شان ہے۔ تو ہر اہل بیت علیہ السلام نے اپنے مختلف اوقات میں اپنے شیعوں سے انہوں نے تکلیفیں دیکھی ہیں، ان کے زخم زبان سے اماموں نے تکلیفیں دیکھی ہیں۔ ان تمام تر کی وجوہات یہ تھی کیونکہ وہ مقام یقین پر نہیں تھے، مان تو لیا تھا، مومن تو تھے، لیکن ان کے وجود میں دوسرے لوگ آتے تھے، وہ شک و شبہات کو ڈالتے تھے، ان کا ایمان تباہ ہو برباد ہو جاتا تھا۔ تو اگر یقین ہو تو انسان کا یقین اتنا بلند ہو جاتا ہے وہ کربلا کے اصحاب میں سے بن سکتا ہے، یقین اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ میں نے بہت سارے قصے آپ کی خدمت میں بیان کیے کہ مولا آپ کی محبت ہمارے خون میں، ہمارے گوشت میں ملی ہوئی ہے۔ جب محبت اتنی مل جائے اور اس مقام یقین پر ہم پہنچ جائیں تو یقیناً امام زمانہ کے 313 صحابیوں میں سے ہم بن سکتے ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم ہمیں ایسا بنائے، یہ مقام یقین جو چوتھے امام کی دعا ہے، وہ یقینی افضل الیقین، اے خدا ہمارے یقین کو افضل یقین بنا، ہم سب کو معرفت اہل بیت علیہ السلام عطا فرمائے، اور اس مہینے میں ہماری عبادات کو اور طاعات کو اور بندگی کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔